کبھی کبھی اپنی دعاؤں میں اللہ سے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں اچھی موت کمانا کیا ہے؟ تلاوت کرتے ہوئے، اللہ سجدہ لگاتے ہوئے موت آ جائے۔ شاید میں نے آپ کو قصہ سنا ہے، مجھے یاد ہے اور بتانا بہت ضروری۔ اللہ، ایک شخص باہر ملک میں تھا اور اس کو خواب میں بتایا گیا کہ یہ نمبر ہے، اپنے ساتھ لے خواب میں بتایا جا رہا ہوں، اور اس کو فون، یہ سچ واقعہ ہے، اور اس کو فون کر لو کہ وہ عمرے کے لیے وہ آ جائے، آپ اس کا خرچ برداشت کر لیں۔ جب آدمی اٹھا دیکھا اس کے ہاتھ کے اوپر لکھا ہوا تھا اس کا موبائل نمبر، فون ملایا، وہ پاکستان کا تھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ حکم ملا کہ میں آپ کو عمرہ کر رہا ہوں۔ عمرہ کروایا، رخصتی کا وقت آیا، 15 دن یا جو بھی دن تھے ختم ہونے میں۔ تو جب یہ کعبہ کو چھوڑ رہے تھے تو اس وقت بہت بے چینی انسان کی ہوتی، کعبہ چھوڑنا عجیب معاملہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مجھے بار بار نصیب ہو رہا ہے، ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔ تو جب وہ جانے لگے تو کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ شوق بہت ہوتا ہے نا انسان کو وہاں پہ۔ تو جب اس نیت باندھی اور سجدے میں چلا گیا تو بس پھر چلا گیا، ابدی نیند سو گیا، ابدی نیند۔ کعبہ کے بالکل یہ نہیں کہ اندر، بالکل کعبہ کے سامنے، مسجد کے اندر نہیں، کعبہ جہاں واقع اس کے سامنے انسان کو موقع ملتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے کرم میں موقع ملتے انسان کو۔ تو بالکل کعبہ کے سامنے، اور پھر مسجد حرام ہے، اور جو ہے وہ لوگ طواف کر رہے ہیں، ذکر کا، دنیا بھر کے بزرگ موجود ہے، خدا کا گھر ہے جس کو اللہ نے کہا بیت اللہ یہ میرا گھر ہے، وہاں پر اس کی روح کا وضو۔ یہ آدمی حیران رہ گیا کہ یار اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا، بہت بڑا مقام۔ تو گھر والوں سے پوچھوائے تو انہوں نے کہا ہمیں تو اور پتہ نہیں ہے، اتنا خاص عمل یہ نہیں کرتا تھا، یعنی نیک عمل نہیں کرتا تھا۔ البتہ یہ بات ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک غریب عورت رہتی ہے، ایک دفعہ اس نے راشن کا تیلا اس کو دیا تو اس نے اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی موت دے دے۔ تو بس ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی دعا اللہ نے سنی اور خدا نے اچھی موت۔ دعا کیا کرو اللہ سے، اللہ اچھی موت برحق ہے کہ نہیں ہے؟ برحق ہے نا، آئے گی۔ میں دعا میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی میرے ساتھ آمین کہتے ہیں، اکثر میں ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سمیت حاضرین میں جن کی بھی شہادت کی موت کی تمنا ہے، خدا ان کو اپنے وقت میں دین اور انسانیت کی خدمت کے بعد شہادت کی موت نصیب فرما۔ موت تو ویسے بھی آئی نا، شہادت کی موت ہمیں آ جائے تو کیا کمی، نہ حساب نہ کتاب۔ دیکھو عام لوگوں کے لیے مفسر ہے، محدث ہے، خطیب زمانہ ہے، سب کچھ ہے، 50 سال حدیث کی کتابیں پڑھائے، 50 سال بخاری بھی پڑھائے، لیکن اگر وہ فوت ہو جائے حکم ہے کہ اس کی قمیص اتاری جائے، شلوار اتاری جائے، ننگا کیا جائے، اس کو غسل دیا جائے۔ اور ایک عام آدمی ہے جو عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، محدث نہیں، خطیب نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن شہید ہوا ہے، حکم اس کو مل رہا ہے اس کے بارے میں ان سے کپڑے نہ اتارے جائیں، انہی کپڑوں میں ان کو میرے پاس بھیجو، انہی کپڑوں میں، کہ ان کے کپڑے ان کو غسل نہیں دینے چاہیے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں ان کا جنازہ بھی نہ پڑھو، ضرورت کیا، یہ تو بخشا ہے، السیف محا الذنوب، گولی نے اس کے سارے گناہ ختم کر دیے، اب اس کو ضرورت کیا ہے کہ آپ لوگ کہو کہ اللہ ان کو ان کے درجات بلند کرو، اور یہ نہیں، بس چھوڑ دو ان کو، بڑا مقام ہے، اللہ میں نصیب فرمائے اپنے وقت میں، ابھی نہیں، ابھی تم جوان ہے، کیا ہے آؤ گا نا، ہم تو بہت کچھ کرنے کی نہیں کرنا ہے، ارادہ ہے آپ لوگوں کے نہیں، ارادہ کرو جی، دین کی خدمت کرنی ہے، انسانیت کی خدمت کرنی، انشاءاللہ مدرسے بنائیں گے، مسجدیں بنائیں گے، نہیں بنائیں گے، ہاں طلباء کو پڑھائیں گے، خطیب بنیں گے، امام بنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ارادے کرو اللہ تعالیٰ سے، ارادے کے پر کوئی جو ہے وہ پابندی نہیں ہے۔ تبلیغ والے ساتھی کہتے ہیں کم سے کم ایک نیکی تو ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ، ہمارے بزرگ ہے شیخ موسیٰ البازی الروحانی رحمۃ اللہ علیہ، نام آپ نے سنا، جب وہ دنیا سے گئے نا، دنیا سے، تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، آپ پڑھ سکتے کتاب، ان کی اکثر کتاب میرے پاس ہے، شیخ موسیٰ البازی ان کی کتابیں اپنے پاس ہیں، علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کتابیں دیکھیں، شیخ موسیٰ البازی، اردو کی کتاب ہے، عربی میں بھی اردو میں بھی،
اپنے پاس رکھے، قیمتی کتاب ہے۔ اللہ نے دنیا سے اٹھانے کے بعد جب ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا، تو فرمایا اللہ نے مغفرت فرمائی۔ تو کہنے والے نے کہا ہوگا کہ ظاہر بات ہے آپ نے تو دین کی بڑی خدمت کی، کتابیں فلکیات کے بہت بڑے ماہر گزرے اور صاحب کشف و کرامت بھی تھے، بہت بڑے ولی گزرے، بہت بڑے۔ تو فرمایا کہ نہیں، فرمایا اللہ کے ہاں جب پیشی ہوئی، دیکھو ہم سب کی پیشی ہونی، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی مغفرت کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ واقعہ سنو اور لوگوں کو سنو کہ سجدے میں آپ کو موت آئی تھی، اور نمبر 2 بستر والوں کی آپ جو ہے خدمت کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، تبلیغ بھائیوں بستر والوں کیا کرتے تھے؟ عزت کرتے تھے۔ تو اسی بنیاد پر آپ کی مغفرت کا فیصلہ ہے۔ میں جب اس قسم کے واقعات پڑھتا ہوں پریشان ہو، اتنے بڑے عالم، اتنی بڑی تصنیفات عربی میں، اردو میں، بہت ادیب بھی گزرے اردو کے، اب کتابیں دیکھو حیران رہ جائیں گے۔ مغفرت کس پہ ہو رہی ہے؟ سجدے میں موت آنے پر، سجدے میں موت آنے پر۔ ہمارے بہت بڑے اور بزرگ گزرے، شیخ التفسیر مولانا محمد علی لاہور رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی جب اللہ نے پوچھا کہ میرے پاس آئے ہو، ان سے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ کس بات پہ؟ ہاں یہ سوال کیا کہ حمد علی یہ دنیا میں آپ اتنے کیوں روتے تھے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کے خوف سے، کہا چلو معاف کر دیا۔ رونے کیوں؟ حالانکہ وہ علماء کرام کو تفسیر پڑھاتے تھے، علماء کرام کو تفسیر اور صاحب کشف و کرامات تو بڑے بزرگ ولی، لیکن معافی کس بات پہ ہوئی ہے؟ رونے کی وجہ سے۔ کیوں اتنے روتے تھے حمد علی دنیا میں؟ فرمایا آپ کے خوف سے۔ تو بعض اوقات انسان دین کی خدمت کرتا ہے، کتابیں لکھتا ہے، مدرسے بناتا ہے، خطابات، یہ واعظ و نصیحت، وہ ان کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، کسی اور وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنی نیکیوں کو حقیر نہ سمجھو، کیا پتہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی پہ اللہ تم کو معاف فرما دے۔ لا الہ الا اللہ۔